السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، اس دنیا میں کون ہے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے واقف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، فاتح خیبر کہا جاتا ہے، تمام صحابہ کرام میں ایک نمایاں شخصیت تھیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قدر و منزلت سے آپ کو نوازا تھا۔ میرے پیارے دوستو، اہل بیت ہمارے ایمان کا جز ہیں اور کسی مسلمان کا ایمان اہل بیت کی محبت کے بغیر نامکمل ہے بلکہ فاسد ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا میرا اور آپ کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ دوستو، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں جو کہ احادیث میں مروی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے بچپن کے اندر ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دوستو، اس پیاری حدیث کے اندر بہت سارے نکات ملتے ہیں، جیسے کسی انسان نے کسی سوسائٹی کے اندر، کسی شہر کے اندر انٹر ہونا ہو تو اس کو گیٹ میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نبوت کے علم سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور نبوت کے علم سے روشنی پانی ہے تو اس کو علی کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت، تدبر اور سیاست نے کئی اہم موقعوں پر مسلمانوں کی اجتماعیت کو نہ صرف قائم رکھا بلکہ خلیفہ چہارم کے کئی ایسے فیصلے آج بھی انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان کے تحت فیصلے دیے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، یعنی فیصلوں کے اعتبار سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان نرالی ہے۔ تمام صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو بڑی خوشی اور بڑی بشاشت کے ساتھ قبول کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ علم سے نوازا تھا۔ دوستو، حضرت علی کا ایسا ہی فیصلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے جسے نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا بلکہ اہل بیت کی فضیلت اور حکمت سے متعلق ایسا ارشاد فرمایا جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور واقعے کو غور سے سنیے گا۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ الحمدللہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں جن سے ہمارے تمام سبسکرائبرز کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ یمن کے ملک کے اندر 4 شخص تھے، وہ ایک کنویں میں گر گئے جو انہوں نے شیر پھنسانے کے لیے کھودا تھا۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ شیر تو اس کنویں میں خود بخود گر گیا، لیکن ان میں سے ایک کا پیر پھسلا اور وہ اس کنویں میں گر گیا۔ دوستو، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دوسرے شخص کی کمر پکڑ لی، وہ بھی نہ سنبھل سکا اور گرتے گرتے اس نے تیسرے کی کمر تھام لی۔ دوستو، تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، غرض یہ کہ چاروں اس میں گر پڑے اور شیر نے ان چاروں کو مار ڈالا۔ اب ان کے جو مقتولین تھے، مقتولین کے ورثاء، وہ سارے کے سارے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے۔ قریب تھا کہ آپس کے اندر تلواریں نکالتے اور ایک دوسرے کی گردنیں اتار دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فیصلہ کروا لیں، کیونکہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی دیت کا کیا بنے گا اور ان مقتولین کا اصل قصوروار کون ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ہنگامہ اور فساد سے روکا اور فرمایا کہ میں فیصلہ کرتا ہوں، اگر وہ پسند نہ ہو تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر تم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہو۔ لوگوں نے خوشی کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا کہ ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ پیارے دوستو، اس کی وجہ یہی تھی کہ تمام صحابہ اور تمام وقت کے لوگ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم سے واقف تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ مسئلہ جتنا مرضی پیچیدہ ہو، علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے مفتی ہیں، اور قضاء کے فیصلے کے اندر ان کا فیصلہ ایک بہت ہی معتبر تصور کیا جاتا ہے۔ لہٰذا سب نے کہا کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں یہ قبول ہوگا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کنواں کھودا ہے ان کے قبیلوں سے ان مقتولین کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ 1 پوری اور 1 تہائی اور 1 چوتھائی اور 1 آدھی۔ پہلے مقتولین کے ورثاء کو 1 چوتھائی خون بہا یعنی دیت کا 1 چوتھائی دیا جائے، دوسرے کو تہائی دیا جائے، تیسرے کو آدھا دیا جائے اور چوتھے کو پورا خون بہا دیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی دلیل کیا ہے اور آپ یہ کس بنیاد پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ سارے ہی مقتولین ہیں، سارے ہی یہاں پہ ہلاکت میں مبتلا ہوئے ہیں، تو دیت سب کی پوری بنتی ہے۔ آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ 1 کو تہائی ملے گا، 1 کو چوتھائی ملے گا، 1 کو نصف ملے گا اور 1 کو پورا حصہ ملے گا؟ پیارے دوستو، جواب سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پہلے نے اپنے اوپر والے کو ہلاک کیا، یعنی سب سے پہلا شخص اس کا پاؤں پھسلا، اس کو پھسلانے کے اندر کسی دوسرے شخص کا عمل دخل نہیں تھا، جبکہ دوسرے شخص کو نیچے گرانے میں پہلے شخص نے اس کی کمر کو پکڑا، اور تیسرے شخص کو نیچے گرانے میں دوسرے شخص نے اس کی کمر کو پکڑا، اور چوتھے شخص کو نیچے گرانے میں تیسرے شخص نے اس کو پکڑ لیا، اس کو تھاما، جس کی وجہ سے یہ چاروں نیچے گر گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ لوگوں نے اس فیصلے کو قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم یہ فیصلہ دربار رسالت میں لے کر جائیں گے۔ دوستو، پھر حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر لوگوں نے اس فیصلے کی اپیل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فیصلہ سنا اور پوچھا کہ علی نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ تمام لوگوں نے یہ بتایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ تمام مقتولین کے حوالے سے جتنے گاؤں والے ہیں ان سے دیت کو وصول کیا جائے، 1 کو تہائی، 1 کو چوتھائی، 1 کو آدھا اور 1 کو پورا حصہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ سن کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور تمام لوگوں سے کہا کہ علی نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے ہم اہل بیت میں حکمت کو رکھا ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔ قرآن مکتب کے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے علم سے بہت ہی نوازا تھا، بالخصوص علی المرتضیٰ ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کی دھڑکن اور ہمارے سروں کا تاج، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے اور فاتح خیبر کہا جاتا ہے، ان کے علم کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل بیت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی برکت سے، ان کے وسیلے سے ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنائے اور تمام امت مسلمہ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔